الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال تعالى: والله ولي المتقين. وقال تعالى: إن الله يحب المتقين. وقال تعالى: والآخرة عند ربك للمتقين. وقال تعالى: وإن للمتقين لحسن مآب. صدق اللہ العظیم. ایک بہت ہی پیاری کتاب ہے، اس کا نام ہے الطریقۃ المحمدیہ والسیرۃ الاحمدیہ. اس کا باب ہے الفصل الثالث فی التقوی، اور تقوی میں وہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 150 آیتیں قرآن مجید کے اندر مجھے ملی جو تقوی کے موضوع پر ہیں، اور تقوی کے بہت ہی فضائل ہیں. قرآن مجید میں تقوی کو بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے. پہلے سپارے میں سورہ بقرہ کے اندر تقوی کا بیان ہے، اور فرمایا: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن کن کے لیے ہدایت ہے، کن لوگوں کو ہدایت دیتا ہے قرآن؟ فرمایا متقین کو دیتا ہے. اور متقین کون لوگ ہیں؟ جو 200 صفات حمیدہ پر عمل کرتے ہیں، 150 سے زائد صفات مذمومہ سے بچتے ہیں، اعمال صالحہ کا اہتمام، اعمال بد سے بچنے کا اہتمام کرنے والے متقین ہیں. اور آخرت کے سارے مقامات اور اعلیٰ اور عرفہ مقامات اللہ تبارک و تعالی نے متقین کے لیے رکھے ہیں. تو حضرت نے اپنی کتاب کے 30 فصل میں تقوی کے بیان میں ان آیات کو جمع فرمایا، اور اس میں متقین کے مختلف انداز میں فضائل بیان کیے قرآن نے. کہیں فرمایا: ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ معزز، بلندی والا کون ہے اللہ کے ہاں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے ہاں بلندی والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی دوستی کس سے ہے؟ فرمایا: ان اولیاء الا المتقون. اللہ کے دوست نہیں ہیں سوائے متقین کے. رب کی دوستی مل جائے، کائنات کے خالق اور مالک کی دوستی مل جائے، کائنات کی بہاروں کے بنانے والے اللہ، کائنات کے لذتوں کے خالق اللہ، کائنات میں انواع و اقسام کے پھلوں پھولوں سبزیوں کے بنانے والے اللہ کی دوستی مل رہی ہے، تو وہ بھی تقوی سے مل رہی ہے. فرمایا: واللہ ولی المتقین. سورہ جاثیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ دوست ہیں متقین کے. سورہ توبہ میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتقین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقین سے پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا پیار مل جائے، اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ دنیا کے پیار تو عارضی ہیں،
روح نکلنے کی دیر ہے، کوئی قریب آنے کو تیار نہیں۔ ہمارے بہت پرانے دوست، ان کے ہاں ان کی بڑی کمپنی ہے، بڑی چیزیں ہیں، تو بتانے لگے کہ ان کا ایک ڈاکٹر ہے کہ ان کے والد فوت ہوئے جس نے بڑا کاروبار چمکایا، تو 1 سال سے بیٹے پاس ہی نہیں جاتے تھے، اور ابھی فوت ہوئے تو تب بھی دور دور سے، فرلانگ دور سے والد کے جنازے میں شریک تھے، قریب نہیں ہے۔ ارے دنیا کی دوستیاں تو ایسی ہیں، اپنی اولاد بھی چھوڑ دیتی ہے، اپنی بیویاں بھی بے وفائی کر دیتی ہیں، لیکن آؤ اللہ تعالیٰ سے دوستی لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ کن سے پیار کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ التوبہ میں، ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے انداز میں سورہ توبہ میں فرما رہے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ اللہ کی معیت کس کو ملتی ہے، اللہ کا ساتھ کس کو ملتا ہے، تو وہ بھی متقین کے لیے۔ فرمایا جان لو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ اللہ کا ساتھ مل جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، فرمایا انجام کن لوگوں کا اچھا ہے، آخرت کن کی ہے؟ فرمایا تقوی والوں کے لیے ہے۔ سورہ اعراف میں اور انداز میں فرمایا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تو متقین کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، سورہ زخرف میں فرمایا کہ آخرت تو تمہارے رب کے ہاں متقین کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن بڑے پیارے انداز میں ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو تقوی والے بن گئے، تقوی والوں کا ایک مقام ہے۔ سورہ صاد کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، فرمایا متقین کے لیے بہترین انجام ہے، بہترین ٹھکانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، فرمایا ہم اپنی جنت کا وارث اپنے بندوں میں سے کن کو بنائیں گے؟ تو فرمایا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي، یہ جنت جس کا ہم وارث بنائیں گے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے کن کو بنائیں گے؟ من کان تقیا، اس کو بنائیں گے جو متقی پرہیزگار ہوگا۔ ایک اور مقام پر فرمایا سورہ عمران کے آل عمران کے اندر وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ جب چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے تو لمبائی کتنی ہوگی؟ یہ جنت کن کے لیے ہے؟ اللہ تیار کی گئی ہے۔ فرمایا اعدت للمتقین، فرمایا یہ تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، فرمایا آخرت کا گھر بہتر ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے ہے؟ فرمایا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، آخرت کا گھر بہترین جگہ ہے، لیکن کن کے لیے؟ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، ان کے لیے جو تقوی والے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور مقام پر سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، فرمایا جنت قریب لائی جائے گی، کن کے لیے؟ جنت کو قریب کر دیا جائے گا۔ فرمایا للمتقین،
فرمایا تقوی والوں کے لیے جنت کو قریب کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو تقوی والوں کے لیے چیزیں رکھی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور قرآن مجید میں کے متعلق بھی فرمایا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن مجید ہدایت بنتا ہے، ھدی للمتقین، قرآن مجید موعظت اور نصیحت کا سامان بنتا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، یہ نصیحت کا سامان ہے ان کے لیے جو تقوی والے ہیں۔ اور ایک مقام پر سورہ انبیاء میں فرمایا وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی والوں کے لیے تقوی والے ہوں۔ تو میرے دوستو آؤ، تقوی ایک ایسی چیز ہے جو غریب بھی حاصل کر سکتا ہے، امیر بھی حاصل کر سکتا ہے، گورا بھی حاصل کر سکتا ہے، کالا بھی حاصل کر سکتا ہے، خوبصورت ہو کم صورت والا ہو، سب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو تقوی تو کوئی آسان چیز ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر بار بار تقوی کا ذکر، تقوی تقوی تقوی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عدل کیوں کرو، ہم اپنی زندگی میں عدل کریں، ہم اپنے گھر میں عدل کریں، ہم اپنے خاندان میں عدل و انصاف کریں، ہم اپنے بچوں میں انصاف کریں، ہم معاشرے میں انصاف کریں۔ کیوں؟ اعدلوا هو اقرب للتقوی، فرمایا کہ عدل کیوں کرو کہ یہی تقوی کے قریب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معاف بھی کرنے والے بن جاؤ، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، اگر تم معاف کرنے والے بن جاؤ، کسی نے زیادتی کی، کسی نے برا بھلا کہا تو معاف کر دو۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، فرمایا اگر تم معاف کر دو گے تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو قرآن مجید ہمیں مختلف انداز میں سمجھا رہا ہے کہ تقوی کی شان کو بیان کر رہا ہے کہ تقوی والوں کا مقام کیا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کرے گا ہم راہیں کھول دیں گے، راہیں کھول دیں گے۔ آج آدمی ہر ایک کہتا ہے حالات خراب ہیں، میرے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں استاد جی حالات خراب ہیں، شاخوں والے آتے ہیں کہتے ہیں استاد جی حالات خراب ہیں۔ میں نے کہا میرے رب کے ہاں تو حالات خراب نہیں ہوتے، ہمارے حالات خراب ہیں تو ہم اللہ سے رشتہ جوڑ لیں، آسانی ہو جائے گی۔ آپ جو ہمارے پاس آ رہے ہیں تنخواہوں کے لیے، آپ وہیں تقوی پیدا کریں، آہوزاری پیدا کریں، تہجد کی کیفیت پیدا کریں، اعمال صالحہ کا اہتمام کریں، اللہ روزی وہیں دے گا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی کی لائن اختیار کرے گا، راستہ اختیار کرے گا، ہم راہیں کھولیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو رزق بھی تنگی تقوی سے دور ہو رہی ہے۔ مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، ہر کوئی کہتا ہے آج مشکلات ہیں، پریشانیاں، دکھ، مصائب ہیں، کیا کریں؟ کوئی کس کے پاس بھاگ رہا ہے، اس کا راستہ بھی تقوی ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، فرمایا جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے معاملات کو آسان کر دیں گے۔ آج گھروں میں پریشانیاں کیوں ہیں؟ آج مسائل کیوں ہیں؟ آج خاندانوں میں مسائل کیوں ہیں؟ تقوی کی کمزوری ہے۔ ہمیں موبائلوں نے، ہمیں مختلف گپ شپ کی محفلوں نے تباہ و برباد کر ڈالا۔ تو آؤ تقوی اختیار کرو، سارے کام آسان ہو رہے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، فرمایا جو تقوی اختیار کرے گا ہم سارے کاموں کو آسان کر دیں گے۔ اور گناہ ہم بہت کر چکے، غلطیاں کر چکے اور بہت سارے گناہ ہو گئے، اب ان کو ختم کرنے کا راستہ کیا ہے؟ وہ بھی تقوی ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، سورہ طلاق۔ فرمایا جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے گناہوں کو معاف کریں گے،
وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اس کے اجر کو بڑھا دیں گے۔ متقی کی نماز ہو، متقی کے اعمال کی کیفیت کچھ اور ہی ہے۔ اور ایک اور مقام پر سورہ بقرہ میں فرمایا کہ کامیابی چاہتے ہو تقوی اختیار کرو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، فرمایا کہ تقوی والے بن جاؤ تو پھر یا اللہ ملے گا کیا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پاؤ۔ اور سورہ آل عمران میں فرمایا فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، تم تقوی والے بن جاؤ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ جو انسان اللہ کی زمین پر رہ کر، اللہ کی فضاؤں میں رہ کر، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو کر، اللہ کے دیے ہوئے بیوی شوہر بچوں سے راحتیں اٹھا کر اللہ کی نافرمانی کرے تو وہ شکر گزار ہے؟ نہیں۔ اس سے فرمایا شکر گزار بھی وہ ہے جو تقوی والا ہو، جس کی آنکھوں میں تقوی ہو، جس کے کانوں میں تقوی ہو، جس کے بول چال میں تقوی ہو، جس کے اعمال میں تقوی ہو۔ اور ایک اور مقام پر سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا تقوی اختیار کرنے والے بنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی رحمتیں چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو۔ الحمدللہ جامعہ حفصہ کھلا ہے، اس کی برانچیں کھلی ہیں، اس کی شاخیں کھلی ہیں۔ ساری دنیا کرونا سے ڈپریشن کی مریض بن چکی ہے، لیکن یہاں کوئی ڈپریشن نہیں ہے، کیونکہ یہ تقوی کے راستے کو اختیار کی ہوئی ہیں، جہاد کے راستے کو اختیار کی ہوئی ہیں۔ ساری دنیا ماسک لگا لگا کر پھر رہی ہے۔ ہمیں الحمدللہ 3 مہینے ہو گئے، 3.5 مہینے لال مسجد میں رہے، اس کے بعد 1 مہینہ یہاں بھی گزر گیا۔ آج بھی ہمیں اپنی ایک عزیزہ سے ملنے گیا، میری محرم عزیزہ ہے، تو مجھے کہنے لگی مجھے تو کرونا ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹی آؤ، مجھے تو کرونا کو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں آؤ کرونا والو، ہم جھپکیاں لگا کر ملنے کو تیار ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ کرونا اللہ کے امر کے بغیر کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ساری تبلیغ میں نکلے، سال لگا لیے کہ اللہ کی امر کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، پوری زندگی لگا دی کہ اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کرونا سے ڈرتے پھر رہے ہیں، کرونا سے ڈرتے پھر رہے ہیں۔ کرونا سے مت ڈرو، ڈرو اس سے جس نے کرونا کو پیدا کیا۔ جب کرونا کا خالق ہے، کرونا کا مالک ہے، اس سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور ایک اور مقام پر یہ بات یوں سمجھائی فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ اللہ سے ڈرنے والے بنو، جتنا تم سے ہو سکے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو میرے دوستو، قرآن ہمیں تقوی کی دعوت دے رہا ہے، اور تقوی کیا ہے؟ 200 صفات حمیدہ، 200 اعمال صالحہ پر عمل کرنا، اور 150 سے زیادہ صفات مذمومہ ہیں ان سے بچ کر زندگی گزارنا۔ ہر طرف گناہوں کی دعوت مل رہی ہے، ہر طرف بے حیائی، فحاشی اور یعنی کی دعوت مل رہی ہے، دنیا کی محبت کی دعوت چل رہی ہے، لیکن ہم نے اس سے بچ کر چلنا ہے، اعمال صالحہ کا اہتمام کرنا ہے، اور اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کی فکر کرنی ہے۔ آج اسلام آباد کے اندر مندر بنائے جا رہے ہیں، ظلم ہے۔ پاکستان کے اندر اسلام آباد میں حکومت مدارس مساجد بنانے کو تیار نہیں ہے، مندروں کے لیے اس کے پاس رقم موجود ہے، اور اسلام آباد کے اندر مساجد گرائی جا رہی ہیں۔ افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے کہ آج مسجدوں کو گرا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کی بڑی تعداد جہاد کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کی راہوں میں جان دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کی راہوں میں قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ورنہ جب مسلمانوں کی حکومتیں ہوتی تھیں وہاں کوئی مسجد گرا سکتا تھا؟ اسلامی ریاست مساجد کو بناتی ہے، یہاں مساجد کے بنانے کے لیے کوئی فنڈ نہیں ہے، مندروں کے لیے فنڈ رکھے گئے ہیں،
کرد والوں کے لیے فنڈ رکھے گئے ہیں۔ اسی لیے تو ہمارا موقف یہ ہے، یہ طاغوتی نظام ہے، یہ باطل نظام ہے، یہ کفریہ نظام ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عدالتوں میں انگریز کا قانون آج بھی چل رہا ہے، یہ کفریہ قانون چل رہا ہے۔ جب تک یہ باطل نظام رہے گا ایسی ہی صورتیں سامنے آتی رہیں گی۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینی ہوگی، رب کی زمین پر رب کے نظام کی فکر کرنی ہوگی، اور اس باطل نظام کو اٹھا کر چلانا ہوگا، اور یہ باطل نظام کی جگہ قرآن و سنت کو نافذ کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔